أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. الفاظ کے معنی واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، اتباع کی، ما تتلو الشیاطین اس کی جس کی پیروی کرتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے دور میں، وما کفر اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر تعلیم دیتے تھے لوگوں کو جادو کی، وما انزل علی الملکین اور جو اتارا گیا فرشتوں پر، ببابل ہاروت و ماروت بابل کے شہر میں ہاروت اور ماروت پر، وما يعلمان من احد اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں کسی ایک کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا ان سے کہتے، انما صرف اور صرف نحن فتنۃ ہم تو فتنہ ہیں، فلا تکفر پس نہ کفر کرو، فیتعلمون منہما پس وہ سیکھتے ان دونوں سے، ما یفرقون بہ جس سے وہ جدائی ڈالتے، بین المرء و زوجہ بندے اور اس کی بیوی کے درمیان، وما ہم اور نہیں ہے وہ، بضارین بہ نقصان دینے والے اس کے ساتھ، من احد کسی کو بھی، الا مگر باذن اللہ اللہ کے اذن سے، ویتعلمون اور وہ سیکھتے، ما یضرہم جو ان کو نقصان دینے والا ہے، ولا ينفعهم اور جو نہیں فائدہ دینے والا، وَلَقَدْ عَلِمُوا اور یقیناً
انہوں نے جان لیا لمن اشتراہ کہ جو انہوں نے خریدا ہے ما لہ فی الآخرۃ نہیں ہے اس میں نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں من خلاق کوئی حصہ وَلَبِئْسَ اور بہت ہی برا ہے ما شروا بہ جس سے بیچا ہے انہوں نے انفسہم اپنی جانوں کو لو کانوا کاش کہ وہ جان لیتے یعلمون جان لیتے ولو انہم اور اگر وہ ایمان لے آتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لمثوبۃ من عند اللہ خیر تو یہ ایمان لانا اور تقوی ان کے لیے اللہ کے ہاں بہتر تھا لو کانوا یعلمون اگر وہ جانتے. یہ آج کی آیت کریمہ ہے. اس میں ہاروت اور ماروت کا قصہ بیان ہوا ہے. اور اس سے پہلے کی آیت دیکھیں تو انہوں نے تورات کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. تو جب انسان اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینکتا ہے جو اس کے فائدے کی ہے تو پھر وہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا قانون ہے. اس میں حکمت الہیہ ہے کہ جب انہوں نے وہ جو ان کے لیے فائدہ مند تھی اللہ کی نازل کردہ کتاب تھی جب انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اس کو ٹھکرا دیا اس کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا اس پہ عمل نہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو فتنے میں مبتلا کیا اور وہ جادو اور ٹونے میں پڑ گئے جادو سیکھنے میں. تو یہی ابتلا ہوتی ہے یہی آزمائش ہوتی ہے یہی امتحان ہوتا ہے یہی فتنہ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے تو پھر وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے. جب انسان خیر کے راستے پہ نہیں چلتا تو پھر وہ برائی کے راستے پہ چلتا ہے. جب حق کی اتباع نہیں کرتا تو پھر باطل کی اتباع کرتا ہے. تو جب انہوں نے تورات کو ٹھکرا دیا اس پہ عمل نہیں کیا تو پھر انہوں نے جو شیاطینی عمل تھے ان پہ عمل کیا. جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی رسولوں کی بات نہیں مانی تو انہوں نے شیاطین کی بات مانی. تو یہ سارا قصہ اسی تناظر میں ہے. تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے فائدے کے لیے اتارا تھا جب انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر وہ اس جادو اور ٹونے میں پڑ گئے. تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ بتوں کی عبادت کرتا ہے. جو اللہ سے محبت نہیں کرتا وہ بتوں سے محبت کرتا ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ساری دنیا سے ڈرتا ہے. اور جو اللہ کی راہ میں اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں مال نہیں خرچ کرتا وہ شیاطین کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے. اسی طرح ان یہودیوں کا معاملہ ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا پیٹھ کے پیچھے پھر کس کی اتباع کی جو شیطان پڑھتے تھے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ آج کا سبق آ گیا. اس تمہید کے بعد جب انہوں نے تورات کی اتباع نہیں کی تو پھر کس کی اتباع کی ما تتلو الشیاطین اس کی اتباع کی جو پڑھتے تھے جس کی تلاوت کرتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت پر. یہ تو لفظی معنی ہے نا. تو مراد اس سے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور حکومت میں
شیاطین یہ جادو کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے یہ سارے جادو ان سے پکڑ کے ان کو دفن کر دیا اور ان کے اوپر پیرا بٹھا دیا اور انہوں نے اپنی کرسی کے نیچے انہیں دفن کر دیا۔ واتبعوا، تو جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے جاتے ہیں اور شیطانوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، جنوں کو، اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک عصا کے سہارے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب اس کو دیمت چاٹ جاتی ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر گرتے ہیں، پھر جا کے ان کو شیطانوں کو، جنوں کو پتہ چلتا ہے، پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم غیب کا علم جانتے ہوتے تو ہم اس ذلت اور رسوائی میں نہ پڑے رہتے۔ تو ان کی وفات کے بعد وہ جو جادو کے اعمال تھے وہ ان کے ہاتھ آ گئے لوگوں کے، اور یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ جو ان کے پاس اختیارات تھے وہ سارے کے سارے اس جادو کے اثر کی وجہ سے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں جادوگر تھے۔ یہ یہودیوں کا الزام تھا، اور یہ ان کی عداوت انبیاء سے رہی، اور وہ انبیاء پر بہتان تراشیاں کرتے رہے۔ ان بہتان تراشیوں کا ہی ایک یہ مظہر تھا کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ الزام لگایا کہ وہ جادوگر تھے۔ قرآن نے اس کی نفی کی ہے، وما کفر سلیمان، جادو کو کفر کیا کہ جادو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جادو نہیں کیا، وہ جادوگر نہیں تھے۔ وما کفر، اور نہیں کفر کیا، یہاں سے مراد جادو، کفر جو ہے وہ جادو ہے۔ وما کفر سلیمان، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر نہیں تھے کہ وہ تو اس میں اس آیہ کریمہ میں ان کی اس تہمت کا جواب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے انبیاء کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو تہمتیں ان پر لگائی گئی قرآن ان تہمتوں کا ازالہ کرتا ہے، ان کو بری ذمہ قرار دیتا ہے اور اپنے بندوں کا دفاع کرتا ہے، اور یہی دفاع کیا اللہ نے اس قرآن میں۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، جو کفر کیا وہ شیطانوں نے کیا، شیطانوں نے کفر کیا۔ شیطانوں نے کیسے کفر کیا کہ وہ شیطانوں نے کفر کیا، یعنی شیطانوں نے جادو کیا، اور وہی کفر جو تھا وہ لوگوں کو جادو سکھانے میں تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، جیسا کہ یہاں پہ ذکر ہے یعلمون الناس السحر، اسی کفر کی تشریح ہے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ کون سکھاتے تھے؟ شیاطین، جن سکھاتے تھے لوگوں کو۔ وما انزل على الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یعنی لوگوں کو وہ سکھاتے تھے جو اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر۔ ہاروت اور ماروت بابل شہر جو عراق میں ہے، اور وہاں پہ وہ موجود تھے، جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تفصیل موجود ہے، اور وہاں پہ وہ اترے اور لوگ ان سے جادو سیکھتے۔ اب اس میں بہت ساری اقوال ہیں علماء تفاسیر کے۔ ایک تو یہ کہ یہ ملکین کیا لام کی فتح کے ساتھ ہے جس کا معنی فرشتے ہیں۔ دوسری اس کی قرات جو شاذ ہے، الملکین قرات معروف ہے، یہ ہم بھی وہی قرات پڑھتے ہیں حفص ابن عاصم کی، اس میں ملکین لام فتح کے ساتھ ہے، زبر کے ساتھ۔ ایک اور قرات میں وہ لام زیر کے ساتھ ہے، الملکینی، تو ملک جب ہو تو اس کا معنی کوئی لوگوں میں سے کوئی لوگ تھے، بادشاہ تھے، ملک تھے، ہاروت اور ماروت۔
لیکن اصح القول جو ہے صحیح وہ یہ کہ وہ فرشتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتارا بابل میں، بابل شہر تھا عراق کا، اور وہ لوگوں کو جادو نہیں سکھاتے تھے، وہ ایسا علم سکھاتے تھے جس سے جادو کا علاج کیا جائے۔ تو لیکن جب کسی چیز کا علاج، کسی بیماری کا کوئی اگر معالج علاج کرتا ہے تو اس بیماری کو سمجھتا بھی ہے کہ یہ بیماری لگی کیسے تھی، کیسے اس کے اسباب کیا ہوئے، کن وجوہات کی بنا پر یہ بندہ بیمار ہوا۔ تو وہ جو وجوہات تھی وہ سارے کا سارا جادو تھا کہ یہ اسباب ہوئے، اس طرح یہ بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج یہ۔ تو اس میں دو چیزیں تھیں، ایک وہ چیز جس میں ان کا نقصان تھا، دوسرا یہ کہ جس میں ان کا فائدہ تھا۔ فائدہ اس میں تھا کہ جادو کا علاج سیکھتے، تو انہوں نے وہ طریقہ جو تھا نا کہ یہ بیمار ہوتا کیسے ہے، اسباب اس کے کیا ہیں، وہ سیکھ لیا ان سے۔ اور وہ فرشتے ان کو سکھانے سے پہلے یہ بتاتے کہ یہ ہم جو ہیں فتنہ ہیں، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، کسی کو بھی نہیں سکھاتے، یہاں تک کہ ان کو پہلے بتا دیتے کہ ہم آزمائش ہیں، تم نے کفر نہیں کرنا۔ یہ جو ہم سکھا رہے ہیں، جیسے اگر کوئی سکواڑ تیار کیا جاتا ہے نا فوج کے اندر بم کو ناکارہ بنانے کے لیے، تو ان کو پہلے سکھایا جاتا ہے کہ یہ بم چلتا کیسے ہے، تو آپ نے اس کو کیسے جو ہے اس کا فیوز نکالنا ہے۔ تو انہوں نے وہ سیکھ لیا کہ اس کو فیوز ڈالنا کیسے، اس کو بلاسٹ کرنا کیسے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو ناکارہ بنانے کی کا سیکھتے، انہوں نے اس کو چلانا سیکھ لیا۔ خیر یہ ان کی بد نصیبی تھی۔ تو وہ کسی کو بھی سکھانے سے پہلے ہی یہ ان کو بتاتے کہ ہم آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پس وہ ان سے وہ سیکھتے مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جس سے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالتے۔ تو انہوں نے ان سے وہ جادو سیکھا جس سے وہ میاں بیوی کے اندر تفریق ڈال دیتے۔ تو وہ تو امتحان تھا ان کا۔ اب جو وہ سکھاتے تھے اس سے یہ تھا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ وہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے تھے مگر اللہ کے اذن سے۔ تو یہاں جو جادو کی تاثیر ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ جو تاثیر ہے وہ فی النفس ہوتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، یہ اس میں کہ جادو جو ہے وہ انسان کے تخیل پہ اثر کرتا ہے، اور قرآن جو ہے اس نے جادو کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کا وجود ہے اور اس کی تاثیر کیسے ہوتی ہے کہ انسان کا تخیل بدل جاتا ہے، اس کو دھوکہ ہوتا ہے، جیسا کہ فرعون کے جو جادوگر آئے تھے انہوں نے دھوکہ لوگوں کی آنکھوں پر کیا۔ تو اسی طرح انسان ایسے توہمات کا شکار ہو جاتا ہے جس سے وہ میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا عمل تھا جو انہوں نے ان سے سیکھا، اور وہ عمل کیسا تھا جس سے ان کو نقصان ہوتا تھا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، ایسی چیز سیکھی جو ان کے لیے نقصان دیتی تھی۔ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ جو ان کے لیے فائدے کی نہیں تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور ان کو اس بات کا علم تھا کہ انہوں نے جو سیکھا ہے اس علم کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا اب، بلکہ جو کچھ سیکھا ہے یہ ان کے لیے وبال ہے آخرت میں، اس میں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے،
یہ ان کے کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ، اور قرآن نے بتایا کہ بہت ہی برا ہے جو انہوں نے بیچا اپنے آپ کو، انفسہم لو کانوا یعلمون، انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ کیسے بیچا اپنے آپ کو؟ وَلَبِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، بہت ہی برا ہے۔ وَلَبِئْسَ، اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ یہاں پہ کہا مَا شَرَوْا بِهِ، جس سے بیچا ہے انہوں نے انفسہم، اپنی جانوں کو، یعنی ایسا عمل سیکھا جس کے بدلے میں ان کو اپنی جانیں بیچنی پڑی۔ جان بیچنی کیا ہے کہ انہوں نے گمراہی لے لی، ہدایت دے دی، اپنے آپ اپنی جانوں کے لیے عذاب خرید لیے آخرت کے، اور جنت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو یہ خسارے کا سودا انہوں نے کیا۔ لو کانوا یعلمون، اگر ان کو پتہ ہو، لیکن اگر ان کو پتہ ہوتا تو ایسے کرتے ہی کیوں؟ تو یہ انسان کی بے توفیقی ہوتی ہے کہ انسان ایسا سودا کرے جس میں اس کے لیے نقصان ہو۔ تو انہوں نے ایمان کی بجائے کفر خرید لیا۔ کتاب اللہ کو جب پھینکا تو اس کے بدلے میں جادو کی تلاوت کی، اور یہی آج کل ہو رہا ہے۔ قرآن کو چھوڑ دیا، اذکار جو اللہ نے بتائے حفاظت والے، اس پہ یقین نہیں رہا، نہ آیت الکرسی پہ، نہ سورہ فاتحہ پہ، نہ سورہ بقرہ پہ، نہ چارے کل ہیں ان کے اوپر، نہ اذکار جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے سکھائے ہیں، جو حصن المسلم ہیں، مسلمانوں کا قلعہ ہیں، ان کو چھوڑ دیا۔ تعویذ داغے والوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ سارے دجال ہیں، وہ لوگ تمہارا ایمان خریدتے ہیں، دجل کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نورانی علم ہے، نورانی نہیں ہے، شیطانی ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جو انسان قرآن کو اس طرح پسے پشت ڈالتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے، پھر وہ جادوگروں کے ہی پیچھے دوڑتا چلا جاتا ہے اور اپنا آپ ہار جاتا ہے، گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سارے شیاطین کے جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں، وہ جادو کے ہیں، ٹونے کے ہیں، ان سب سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔